الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة العيدين محتسبا لله تعالى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز اور محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا جو جمعہ ہے اس رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. ٹھیک ہے، تو رمضان مبارک کا جب آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس تعلق سے بہت ساری چیزیں لوگوں کے درمیان سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہے. جیسا کہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے تو اس جمعہ کو کون سا جمعہ کہتے ہیں بھائی؟ الوداع کہتے ہیں لوگ. یہ ایک چیز ہوتی ہے. اور پھر آخری جو جمعہ ہوتا ہے انسان کا، اس رمضان میں آنے والے آخری جمعہ کو عید کے دن کی طرح گویا کہ درجہ دیا جاتا ہے. اور پھر اس دن میں یعنی آج کا جو دن ہوتا ہے اس میں کوئی خاص عبادتیں لوگ انجام بھی دیتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں کہ فلاں فلاں عبادت کرنی چاہیے. تو خوب سمجھ لیجیے کہ اس طرح آخری جمعہ کو الوداع جمعہ کہنا، یا پھر اس دن کو عید کے دن کا درجہ دینا، یا پھر اس میں کوئی خاص عبادتیں مقرر کر کے انجام دینا، یہ اس لحاظ سے صحیح اور ثابت نہیں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی اپنی مبارک زندگی میں الوداع جمعہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس دن کوئی خاص عبادتیں مقرر کی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا حکم دیا اسی طرح اپنی زندگی کا معمول ان کا تھا، اور اسی طرح کا عمل کیا کرتے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن رمضان میں آنے والے آخری جمعے کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ اس لحاظ سے یقیناً ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جمعہ کا دن رمضان المبارک کے مہینے میں آنے والا دن ہے. ٹھیک ہے. اور اس لحاظ سے اس کی اہمیت سمجھی جا سکتی ہے کہ اب اس سال اس جمعہ کے بعد کوئی اور رمضان میں جمعہ ہم کو بولو نہیں ملے گا. ویسے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک میں آنے والا ہر جمعہ برکتوں والا ہوتا ہے اور جمعوں کے مقابلے میں، لیکن جو آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان مبارک کا وہ اس لحاظ سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور اس کی فضیلت اس وجہ سے ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اب اس جمعہ کے بعد اس رمضان میں ہمیں کوئی برکتوں والا جمعہ رمضان میں جو آتا ہے وہ نہیں ملے گا. اس لیے سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جمعہ کا دن رمضان کا آخری جمعہ برکتوں والا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ تو اب اس کی قدر کو پہچانتے ہوئے ہمیں رمضان مبارک کی آخری جمعے کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر بس یہ آخری دن ہے آج، اور اس کی بھی بچی کچھ گھڑیاں ہیں اور بچے کچھ گھنٹے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رمضان کا آخری جمعہ ہے یہ کہہ کر اس میں خاص عبادتیں مقرر کرنا اور لوگوں سے کہتے پھرنا، یہ شریعت اسلامیہ کی بالکل کیا ہے بھائی؟ خلاف. سمجھ میں آ گئی تھی میں؟ اب چونکہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، جدا ہو رہا ہے، اللہ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا، تو ایسے مواقع پر دو کام ایسے ہیں جس کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. کتنے کام ہیں بھائی؟ دو. سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں. کیا کریں؟ شکر کس بات پر؟ شکر اس بات پر اللہ رب العزت ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھو بہت سارے گھرانے تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتا بھی نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا اور کب رمضان چلا گیا. نہ عبادتوں کی توفیق انہیں ہو رہی ہے، نہ روزے رکھنے کی توفیق ہو رہی ہے، نہ تراویح ادا کرنے کی انہیں توفیق ہو رہی ہے.
تو اللہ رب العزت نے ایسے گھرانے میں ہمیں پیدا کرنے کے بجائے ان لوگوں نے ہمیں شامل فرمایا جن کے یہاں رمضان آتا ہے اور انہیں کچھ عبادتوں کی توفیق بھی ملتی ہے، روزے رکھنے کی بھی توفیق ملتی ہے اور تراویح پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ ایسے لوگوں نے اللہ نے ہمیں شامل فرمایا، اس پر ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ بولو، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور چونکہ اللہ کا شکر ادا اس وجہ سے کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادتوں کی توفیق دی ہے، بچے کہ ہم نے جیسی ٹوٹی پھوٹی اپنی حیثیت سے ہم نے عبادتیں انجام دی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ عبادتیں جو ہم نے انجام دی ہیں اللہ کی فضل و توفیق سے، ان عبادتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ کیوں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ کی توفیق سے جو بھی ہمیں عبادتوں کی توفیق ملی ہے اسے ہمیں کیا نہیں سمجھنا چاہیے بھائی؟ بولو، معمولی اور چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کہا کسی نے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے، وہ سجدہ جس کو تیرے آستان سے نسبت ہے۔ یعنی کچھ کہ قبول اللہ نے یہاں اگر قبول نہ ہو، فار ایگزامپل مثال کے طور پر نو بھی ہو، لیکن عبادتوں کی توفیق کا ملنا اتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ عبادتوں کی نسبت کس سے ہوئی؟ اللہ کے آستان سے، اللہ کے دربار سے۔ اس وجہ سے رمضان میں ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ادا کی ہے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ عبادتوں کی توفیق ملنا ہی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وجہ سے ہم پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کا بولو شکر ادا کرنا ہے عبادتوں کی توفیق کے ملنے پر۔ اب یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ عبادتوں کی توفیق تو اللہ کی جانب سے ہمیں ملی، لیکن یہ بات بھی اس مستحضر ہمارے ذہن و دماغ میں رہے کہ اللہ آپ نے عبادتوں کی توفیق تو ہمیں دی اور ہم نے عبادتیں بھی انجام دی، لیکن ہم نے کوئی بھی ہماری عبادت ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے پورے خشوع اور خضوع اور دھیان اور توجہ سے ادا کی ہو۔ یعنی ہم نے کوئی عبادت بھی ایسی ادا نہیں کی جیسے کہ اس کو ادا کرنے کا حق تھا۔ یہ بھی ذہن میں ہمارے رہے اور اللہ کے بارگاہ میں یہ کہے کہ اللہ نے آپ نے توفیق تو دی ہم کو عبادتیں انجام دینے کی، لیکن ہم سے اس میں کمیاں بھی ہوئی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں اور غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا جب کسی چیز میں کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ دنیاوی معاملات میں جب کوتاہی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم سوری کرتے ہیں نا، اس سے معافی طلبی کرتے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح ہم دوسرا کام ہمارے ذمہ یہ ہے کہ رمضان کے گزرنے پر کہ ہمیں اللہ رب العزت سے استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی اور تلافی کرانا ہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر اللہ کے سامنے معافی مانگے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبادتوں کی توفیق تو دی، لیکن جیسی عبادتیں ہمیں انجام دینی چاہیے تھی ہم نے ویسی عبادتیں انجام بولو نہیں دی، اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ کیا اللہ پھر اس کے نتیجے میں یاد رکھنا چاہیے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کی عادت ہے کہ جب بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے اس عمل کے بعد جب اللہ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے اس عمل کی کوتاہی پر، تو اللہ رب العزت کی سنت اور عادت ہے کہ اللہ رب العزت اس استغفار کے نتیجے میں اس کی کمیوں اور کوتاہیوں کو بھی معاف کرتے ہیں اور اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو اپنی بارگاہ میں بولے بھائی قبول بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے نیک مسلمانوں کا تشریح کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اللہ کے بہت سارے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو راتوں کو بہت کم سوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح سویرے تہجد کے وقت کیا کرتے ہیں بھائی؟ استغفار کرتے ہیں۔ تو راتوں کو کم سونے کا کیا مطلب؟ کیا آپ کو دوسرے کو جانے کے گھومنے بولو ہے راتوں کو کیا ہم آپ گئے کوسر مار آپ گئے کوڑوا گئے تو پھر کہاں سے نیند ہو جائیں گے آپ کی؟ تو راتوں کو کم سونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوسر باغ میں کوڑوا گھومنے گئے، بلکہ راتوں کو کم سونے کا مطلب یہ ہے کہ راتوں میں جا کر اللہ کی عبادت انجام دیتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر ان عبادتوں میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ان سے ہوتی ہے اس کے بارے میں صبح سویرے اٹھ کر تہجد میں اللہ سے معافی طلبی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک مسلمانوں کی صفتیں ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی۔ چنانچہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب یہ لوگ پوری رات جا کر عبادتیں انجام دے رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، پھر صبح کے وقت جو ہے استغفار کیوں کرے، اللہ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے سوال کا؟ یعنی وہ معافی کب مانگی جاتی ہے؟ یعنی آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے کچھ غلط کام کیا، جب معافی مانگی جاتی ہے نا؟ جبکہ یہ بندے پوری رات اللہ کے سامنے سجدے میں گزار رہے ہیں، اس کے باوجود صبح پھر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو ہم نے عائشہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے پوری رات جاگ کر جو عبادتیں انجام دی ہے، اس میں جو کوتاہیاں ان سے ہوئی ہے، اس کے بارے میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے جو عبادتیں انجام دی ہے، اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے، اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر۔ اور اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے وَبِالْأَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ وہ صبح سویرے تہجد کے وقت اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ اللہ کی جانب سے عبادت کا یہ ہمیں ادب سکھلایا گیا ہے کہ جب تم عبادتیں انجام دو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہم کریں گے عبادتیں انجام دینے کے بعد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو چیزوں کی برکت سے، ان دو چیزوں کے نتیجے میں اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو رمضان کی اختتام پر، رمضان کے گزرنے پر ہمیں جو کام کرنا ہے، سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ایک تو استغفار کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جو اللہ نے توفیق دی تھی عبادتوں کی۔ اور اس کے بعد دوسرا اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ دیکھو رمضان بس آخری پڑاؤ ہے، چند ساعتیں اور چند گھنٹے اسے باقی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب بچے کچھ جو وقت ہے اس کی ہمیں صحیح قدردانی کرنا، اور جس کو عبادتوں کی توفیق نہیں ملی، تراویح کی توفیق نہیں ملی، روزوں کی اور نمازوں کی توفیق نہیں ملی، تو وہ کیا کرے؟ اللہ سے جو ہے معافی اور تلافی کرے، کیونکہ یہ جو چند گھنٹوں کا جو وقت بچا ہے یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان کی زندگی کا پایا پلٹنے کے لیے ایک لمحے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا جس سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوں اس رمضان کے مہینے میں بھی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو اور اللہ کی طرف دوڑو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ٹھیک ہے، اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے پیار سے ہمیں فرما رہے ہیں کہ بندے میرے پاس آ جاؤ، اور اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رکھا ہے جب تک انسان کی زندگی کا آخری لمحہ نہ آتا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ اب رمضان کی اس آخری موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف دھیان اور توجہ لگانا ہے۔ اور دیکھو یاد رکھیے اللہ رب العزت کتنے کریم ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے پیغام ہے، یہ میسج ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندو میرے پاس واپس لوٹ کر آ جاؤ، تم جیسے بھی ہو میرے پاس لوٹ کر آ جاؤ۔ یہاں تک اللہ فرماتے ہیں اگر تم مشرک اور بت پرست اور کافر بھی ہو تو بس میری طرف آ جاؤ اور ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگو، میں سارے گناہوں کو معاف کر۔ اللہ کی ذات ایسی کریم ہے، اور ایسے کریم اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ ایک شخص مسلسل گناہ کر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر 100 بار بھی تو توبہ کو توڑ چکے، 100 بار گناہ کر کے 100 بار بھی تو توبہ کو توڑتا ہے، اس کے بعد بھی اگر تو 101 مرتبہ میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو مجھے معاف کر، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جس میں نا امیدی کا گزر ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ایک جگہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بلکہ آ جائے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو کیا کرنے والے بھائی؟ معاف کرنے والے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ بہت بڑی بات فرمائی، شکر ادا کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے تو اللہ ہمیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟
یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ عذاب نہیں دیں گے ہمیں. اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف آنا ہے, اللہ سے رجوع کرنا ہے, اور اللہ کے سامنے کیوں گرانا ہے. اور جو کچھ ہو گیا کمی کوتاہی رمضان کے اس مبارک مہینے میں, اللہ سے معافی تلافی کرے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اب آئندہ کی زندگی ہمیں بہتر گزارنے کی توفیق عطا. ٹھیک ہے بھائی, یہ کام ہمیں رمضان کے اختتام پر کرتے. کتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب چونکہ رمضان کا ایک دم آخری مرحلہ ہے, رمضان کی پانچ راتیں بھی گزر گئی, جس کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے عبادتیں بھی انجام دی اور بہت سارے ثواب بھی انہوں نے لوٹا دیے. اب جو قدر دان ہیں, جن کو اور طلب ہے کہ بھائی ہمیں اور کچھ ملے, تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اور موقع دیا ہے آج. جی, آج 30واں روزہ ہے, اور آج کی جو رات آتی ہے اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ. کیا کہتے ہیں بھائی؟ لیلۃ الجائزہ. لیلۃ کہتے ہیں رات کو, جائزہ کہتے ہیں انعام کو. تو آج کی جو رات آنے والی, جس کو چاند رات بھی ہم لوگ کہتے ہیں, یہ کوئی ایسی وہ شان رات ہے. دیکھو اللہ رب العزت نے ہمیں طاقتیں دی تھی, یقیناً ہم سے اس میں کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی, اللہ اس کو معاف کر دیں. لیکن آج ایک رات آنے والی ہے, اللہ نے پورا ہمیں موقع دیا. یہ لیلۃ الجائزہ ہے, انعام کی رات ہے, مزدوری کی رات ہے. ایسی رات ہے کہ ہم نے جو سارا مہینہ اللہ کے حکم پر جو مزدوری کی ہے, جو محنتیں کی ہیں, اور اللہ کے حکم پر ہم نے جو کام کاج کیے ہیں, روزے کی شکل میں, تراویح کی شکل میں, تلاوت کی شکل میں, تو آج کی رات اس کی مزدوری ملنے کی رات ہے, انعام ملنے کی رات ہے, پیمنٹ دینے کی رات ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج جب ہم چاند دیکھیں گے, آج کی جو رات آئے گی, تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کو کوڑوا اور کیمپ میں گزارنے کے بجائے ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے کیا کرنا ہے بھائی, عمران بھائی؟ مانگنا ہے. اور اللہ رب العزت دینے والے مزدوری آج ہمیں. دیکھو اس کی مثال سے بات سمجھیے. اگر آپ ایک جگہ کسی فیکٹری میں, کسی کمپنی میں, کسی آفس میں جاب کرتے, پورا مہینہ محنت اور مزدوری آپ کر رہے ہو, 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک. 30 تاریخ کو اب آفس کے باس, فیکٹری کے مالک نے آپ کو بلایا, تمام مزدوروں کو, کہ بھائی آ جاؤ لائن میں لگو, اور آپ کو آج مزدوری دینا ہے, پیمنٹ دینا ہے. آن لائن نہیں کرنے والے, ایسے دینے والے, کیش دینے والے. آن لائن بول تو بولے گا ہم گھر میں رہیں گے, باس مار دو آن لائن. باس نے کہا آپ سے کہ مزدوری دینے والا ہوں, 30 تاریخ کو پیمنٹ آپ کی دینا ہے, لہٰذا آفس کے باہر آ کر لائن لگاؤ. تو جائیں گے کہ نہیں؟ بیوقوف ہوگا وہ شخص, انتہائی بیوقوف اور نادان ہوگا, جو پورا مہینہ محنت اور مزدوری کرے, اور جب باس بلائے پیمنٹ کے لیے تو وہ نکل کے گھر کو چلا جائے. انتہائی بیوقوف ہے وہ شخص. تو ٹھیک اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے, یہ اللہ کی آفس ہے, یہ اللہ کے گھر کیا ہے, اللہ کے آفس ہے. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی تم نے 1 مہینہ محنت اور مزدوری کی ہے, تو بس آج کی ایک رات میرے پاس آؤ, اور اپنی محنت اور اپنی جو تم نے محنت کی ہے اس کی مزدوری لے کر جاؤ, مجھ سے انعام لے کر جاؤ, مجھ سے اپنی پیمنٹ لے کر جاؤ. تو اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مزدوری تمہاری لو, تمہاری پیمنٹ لو. اور ہم گویا کہ بیوقوف لوگ, مزدوری لینے کا جب آ گیا تو ہم چاہ رہے ہیں کون اور کیا گھومنے کے لیے. تو ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے, اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں کہ میں آسمانوں سے تمہارے لیے آج کی رات سونا برسا رہا ہوں, اور ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سونا نہیں چاہیے, بلکہ جو زمین پر مٹی اور پتھر گرے ہوئے ہیں بس ہم وہی اٹھا کر لیں گے. تو لہٰذا آج کی جو رات ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے, بڑی قدر والی رات ہے. اس لیے ہمیں آج رات میں چاہیے کہ اس وقت کو ضائع کرنے کے بجائے, ادھر ادھر گھومنے کے بجائے, آج رات محنت اور مزدوری کر کے, تھوڑی محنت کر کے اللہ کے سامنے آئے, تو اللہ انشاءاللہ بہت نوازیں گے. اور اسی چیز کو میں نے حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی, جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ تعالی, جو بھی انسان عیدین کی رات میں, دونوں عیدوں کی رات میں اللہ کی ذات سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرتا ہے, عبادت انجام دیتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب, جس دن تمام انسانوں کے دل بھر جائیں گے, ایسے انسان کا دل, اس دل بھی زندہ رہے گا جس دن تمام انسانوں کے دل مر جائیں گے, اور اس دن بھی اس انسان کا دل زندہ رہے گا جس نے عید کی رات میں اللہ کے سامنے کچھ عبادتیں انجام دی. ٹھیک ہے بھائی, تو کریں گے اس پر عمل, اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اب کل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں خوشی کا ایک موقع دیا ہے, عید, تو جو ہے اس تعلق سے بھی دیکھو, عید کل آنے والی ہے, تو عید میں بہترین لباس, بڑا اچھا لباس پہننا یقیناً یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب کہ بھائی جو بھی ہمیں میسر ہو ہمیں وہ پہننا چاہیے,
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حرام کے پیسوں کے ذریعے سے، سود کے پیسوں کے ذریعے سے، رشوت کے پیسوں کے ذریعے سے اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے کپڑے لائے اور خریدے اور ان کو پہنائے، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے۔ دیکھو حرام کہ اگر تم جتنے بھی زیادہ کے ذریعے سے انکم کر لاؤ گے اور اس کے ذریعے سے خرید و فروخت کرو گے تو حرام کی چیزوں میں یقیناً کوئی برکت نہیں ہوگی، اس میں نحوستیں ہوں گی، اس میں مصیبتیں ہوں گی، اس میں بیماریاں ہوں گی۔ اور حلال کا اگر تھوڑا بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس میں برکتیں ڈالیں گے، اس میں رحمتیں ڈالیں گے۔ تو یقیناً عید کے دن اچھا لباس پہننا سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں حلال طریقے سے میسر ہو ہم اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ اور پھر آخر میں بس یہی خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک تو شکر ادا کرے عبادتوں کی توفیق کے ملنے پر، اور اللہ رب العزت سے استغفار بھی کرے، اور پھر جو ہے کیا کرے، عبادتوں کو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال طریقے سے ہمیں دے ہم اس کو استعمال کر لیں، اور حرام طریقے سے استعمال کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک آخری مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کے تعلق سے، ٹھیک ہے بھائی؟ چونکہ صدقۃ الفطر ایک ایسی چیز ہے جس کا سمجھنا، جس کا مسائل کا جاننا اور جس پر عمل کرنا ہی انتہائی ضروری ہے۔ تو دیکھو صدقۃ الفطر ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے 3-4 چیزیں ہیں کہ صدقۃ الفطر کس پر ہے، کب ہے، کیوں ہے اور کتنا ہے۔ 4 چیزیں۔ صدقۃ الفطر کس پر ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، تو جواب اس کا یہ ہے صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر دینا واجب ہے جس پر، جو صاحب نصاب ہے، جس پر زکات دینا واجب ہے۔ یعنی اس کے آسان لفظوں میں سمجھو، اگر وہ 12.5 تولے چاندی کے بقدر کا مالک ہے تو اس کو کیا دینا پڑے گا بھائی؟ صدقۃ الفطر بھی دینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں نابالغ اولاد بھی اگر ہے، یہاں تک کہ عید کے دن بھی اگر صبح پیدا ہوتی ہے وہ عید کی نماز سے پہلے بھی، تو ایسے نابالغ اولاد کا بھی صدقۃ الفطر دینا اس کی پاپ پر بولو واجب ہے۔ اتنی سمجھ میں آ گئی کس پر واجب ہے، یہ سمجھ چیزیں آگے سے۔ اور جو 5.5 تولے چاندی کے بقدر کا مالک نہیں ہے تو اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں ہے، تو اس کو آپ صدقۃ الفطر دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری چیز کیا تھی، کب واجب ہے؟ تو واجب نماز عید الفطر سے پہلے پہلے، یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقۃ الفطر ادا کریں تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان تک وہ چیز پہنچے اور وہ بھی اپنی ضرورتیں ادا کریں۔ اور تیسری چیز کیا تھی، کس پر ہے، کب ہے اور کتنا ہے۔ ارے کیوں ہے وہ سمجھو، کیوں ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے جو پورا مہینہ روزے رکھے ہیں تو یقیناً ابھی آپ نے سنا اس میں کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں ہم سے غلط باتیں بھی ہوئی ہیں، تو صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہم سے جو کمیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کی بھرپائی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سے جو کوتاہیاں کمیاں ہوئی ہیں رمضان کے روزوں میں، تو صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اللہ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو کیا کرتے ہیں بھائی، اس کی بھرپائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے دینا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کتنا دینا ہے، تو خوب سمجھ لیجئے 3 سے 4 چیزوں پر دینا ہے، تھوڑا بتائیے، زور لگانا پڑ رہا ہے۔ 3 چیزوں پر دینا ہے منیمم، ایک تو ہے گیہوں پر اور کشمش اور کھجور پر، ٹھیک ہے۔ تو کتنا دینا ہے تو خود معلوم ہونا چاہیے، تو میں ایک ڈیٹیل بتاتا ہوں صرف، باقی اپنے اپنے علاقوں میں کتنا اس کا ریٹ ہے آپ اپنے حساب سے دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے گیہوں، تو منیمم 1.25 کلو گیہوں کے اعتبار سے آپ کو ایک آدمی کا صدقۃ الفطر دینا ہے، یا تو 1.25 کلو گیہوں آپ دے دو یا پھر اس کی قیمت دے دو، اور احتیاطاً 2 کلو کے حساب سے دے دو۔ اب آپ جہاں رہتے ہیں وہاں دیکھیے کہ گیہوں کی کیا قیمت چل رہی ہے، اس حساب سے 2 کلو گیہوں کے اعتبار سے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر آپ کو دینا ہے۔ اور دوسری چیز ہے کھجور، تو کھجور ویسے تو ہے 3 کلو 266 3 کلو 266 گرام، لیکن احتیاطاً آپ کو جو ہے 3.5 کلو کھجور اور 3.5 کلو کشمش کے اعتبار سے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر دینا ہے۔ اور 3.5 کلو گیہوں اور 3.5 کلو کشمش، اس کی کتنی قیمت ہے بازار میں ابھی فی الوقت، آپ اپنے علاقوں میں اس حساب سے آپ ریسرچ کیجئے اور معلومات کیجئے، اور اس حساب سے آپ جو ہے صدقۃ الفطر اپنا ادا کیجئے۔ اس سے نماز سے پہلے وہ پورے کریں گے، آپ جو دیکھ رہے نہیں ہے تو آپ پونے میں جہاں عرب میں کوئی رہتا ہے، کوئی ادھر رہتا ہے، ہر بازار میں الگ الگ ریٹ رہتا ہے، اس حساب سے آپ اپنے اپنے اعتبار سے صدقۃ الفطر ادا کیجیے، ٹھیک ہے بھائی۔
اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.